بندر بن گئے۔ ایک رات میں چھوٹے بڑے پورا شہر اللہ نے بندر بنا دیا، پورے شہر کو اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ تو ہماری کو رشتہ داری ہے، بیچ میں اس کملی والے کے آنسو ہیں، اس کا رونا دھونا ہے اور اس کی دعائیں ہیں، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ میدان محشر میں جب جہنم آئے گی اور چیخ مارے گی تو ہر انسان کہے گا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبی کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے تیری میری دوستی کا واسطہ، بس نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کا سوال بھی نہیں کرتا، بس نفسی نفسی۔ اور اس وقت ایک آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ سارے حیران بھئی یہ کون ہے؟ تو ماں نہیں پوچھتی پئی پتر نو، پتر نہیں پوچھتا پیا پیو نو، خامد نہیں پوچھتا پیا بیوی نو، بیوی نہیں پوچھتی پئی خامد نو، برا تو بھجیا کھلوتا ہے۔ یہ کون ہے جڑا امتی امتی نال ہچکیاں بھی ہیں، نال ہنجو بھی ہیں، یا رب امتی امتی۔ وہ آواز پورے معاشرے سے گونجنی ہے، امتی امتی۔ سارے اکھیاں پڑھتے ہوئے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ میرے بھائیو، جو اتنی وفا کر گیا اسی سے بے وفائی کر گیا۔ چند دن کی دھوکے کی زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً۔ اپنی اکھیاں نال دنیا نہ ویکھو، قرآن دی اکھیاں نال ویکھو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ریت کا پانی ہے۔ کتنا پانی نظر آ رہا ہے ریت پہ؟ ایک آدمی دوڑا، اے پانی میں اتریں لگی ہے، اور دوسرا کہتا پانی نہیں دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے پانی نہیں۔ اچھا انہوں نے پانی تو لو کہنا ہے، اور وہ بھاگتا ہے پانی آگے جاتا ہے، وہ بھاگتا ہے پانی آگے جاتا ہے، پیاسا گر کے مر جاتا ہے۔ یہی اس دنیا کے عزتوں کا، محنتوں کا، دولت کا، غربت کا انجام ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس سے فنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ بھائیو، اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے محبوب کو راضی کر لو کہ میرے رب نے ایک حبیب بنایا ہے، ایک حبیب بنایا ہے، ایک حبیب بنایا ہے، اور اسے کب بنایا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کی غلامی کر لو، اس کی غلامی کر لو، اس کی غلامی کر لو۔ بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں محمدی بن جاؤ۔ یہ محمدی پارٹی ہے، اے نون لیگ پارٹی دا ہے، اے پیپل پارٹی دا ہے، اے پی ٹی آئی پارٹی دا ہے، اے جمعیت پارٹی دا ہے، ادھر سے کاٹا پھیر دے ہو۔ محمدی پارٹی بن جاؤ کہ میں تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، مجھے ان کی غلامی چاہیے۔ آپ نے اپنی اولاد کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اگر آپ چاہتے تو کربلا نہیں ہوتا، اگر آپ چاہتے تو حسن کو زہر نہ دیا جاتا۔ 40 دن زہر میں تڑپا ہے میرے نبی کا نواسا، جس کو سب سے زیادہ آپ نے پیار فرمایا، سب سے زیادہ جس سے پیار فرمایا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے حسن کو یہاں اور کبھی حسین کو پاؤں پہ کھڑا کیا، جھولے دے ماما جھولے جھولے دے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ارتقا، اوپر آؤ، پہاڑی پہ چڑھو، پلیاں تھے اوپر آؤ، وہ ایسے ایسے ڈھک کے اوپر چڑھتے، پھر کہتے اور اوپر آؤ، پھر وہ اور اوپر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اور اوپر آؤ، تو یہاں تک آ جاتے ہیں، تو آپ ایسے، پھر آپ ایسے ہو جاتے ہیں، کہتے اور اوپر آؤ تو یہاں آ جاتے ہیں،
پھر آپ ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اور اوپر منہ کر کے ان کا بوسہ لیتے ہیں، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ تو حق نہیں بنتا تھا کہ آپ دعا کرتے یا اللہ اس کو زہر سے بچا لیں، قربان ہونے دیا کہ میری امت میرے گھر سے سبق لے گی، میرے گھر سے سبق لے گی، میرے گھر سے کسی نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی۔ 1,24,000 نبیوں میں کسی نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی، صرف میرے محبوب کی اولاد ذبح ہوئی ہے۔ اور ایک بول پر یہ سارے سیاستدان بیٹھے ہیں، ان کی تو کوئی حکومتیں ہیں ہی نہیں، حکومتیں تو وہ تھیں۔ ایک بول پر امام حسین اپنی زندگی بھی بچا سکتے تھے، اولاد بھی بچا سکتے تھے، رزق بھی بچا سکتے تھے، سب کچھ بچا سکتے تھے۔ اس ظالم کی بیعت کرنے سے ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ ان کو کربلا کی شہادت کی وجہ سے جنت کی سرداری نہیں ملی، ان کو دونوں بھائیوں کا ماں کا دودھ ابھی نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کا باپ حسن حسین سے بھی اونچے درجے والا ہے۔ تو کربلا کی وجہ سے سرداری نہیں ملی، ماں کا دودھ پی کے مل گئی تھی، تو کیوں اپنے آپ کو قربان کیا ہے؟ ایک بول ہی تو تھا سرداری۔ میں بات کر رہا ہوں، میں سر درد کا مریض ہوں 6 سال سے، لیکن تعلق ایسا تھا کہ میں انکار نہیں کر سکا، تو اس لیے میں آ گیا ہوں، ورنہ میں بالکل آج کل کہیں نہیں جاتا ہوں، تو کہیں پھر مجبوری ہوتی ہے، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے۔ یہ سارا مجمع اس لیے آیا کہ اللہ حاجی خضر یاد کی بخشش کرے، ٹھیک ہے، لیکن پتہ کوئی نہیں ہے، موت پہ پتہ چلے گا۔ ان کو تو ماں کا دودھ پیتے پتہ چل گیا تھا کہ میں جنت کا سردار ہوں، پھر جان کیوں دی ہے، پھر جان کیوں دی ہے؟ ان سادات کو سمجھانے کے لیے دی ہے کہ جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو دنیا کو ٹھوکر مار دینا اور آخرت کو بچا دینا۔ آسان ہے میت دیکھنا اولاد کے، میرا جوان بیٹا فوت ہوا ہے، مجھ سے پوچھو کہ میرے سینے پہ کیا زخم لگا ہوا ہے جو آج تک نہیں گیا، جس کے سامنے سارے بچے ذبح کر دیے جائیں، بھتیجے ذبح ہو، بھائی ذبح ہو جائے، اور ایک بول پہ سب کچھ بچا سکتا تھا، اور اس کی جنت پہ کوئی فرق نہ پڑتا۔ ان کو تو فرق پڑے گا جب یہ دین بیچیں گے تو ان پر پکڑ آئے گی۔ ان کے پیچھے حسن حسین کھڑے ہیں، ساڑھے پیچھے تو پرتھوی راج کھڑا ہے، اس کے پوچھنا ساڑھے کو، وہ ہم تو ہندوؤں کی اولاد ہیں، یہ بھی راجپوت ہیں، ہم بھی راجپوت ہیں، حراج بھی، ہم تو ہندوؤں کی اولاد ہیں، پتہ نہیں کیڑا ساڑھا کا کلمہ پڑھ کے آیا۔ ان کے پیچھے تو حسن حسین کھڑے ہیں، نظر ملا سکتے، میرا نبی کھڑا ہے۔ لوگ اپنی اولاد کو لائیں گے، جو اب بچیاں